بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنوار ہسٹری ریسرچ انٹرنیشنل سے میں ذیشان خان راندو راجپوت پنوار اس وقت موجود ہوں بورے والا سٹی میں، ضلع ویاڑی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا وسیم عرف رانا مٹھا پنوار راجپوت، اور ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی جی بھائی جان. تو پنوار راجپوتوں کے حوالے سے کوئی جو ہے بات کریں کہ پنوار راجپوتوں کے حوالے سے جو کوئی تاریخ پر جو کام کیا جا رہا ہے اب تک، اور ان کی جو آپس میں اتحاد کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ ذیشان بھائی، آپ بہت اچھا پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، اور خوشی ہے کہ آپ پنوار راجپوتوں کو یکجا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں، اور بہت زیادہ خوشی ہے آپ سے ملاقات کر کے اور قوم کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں راجپوت، بالخصوص راجپوت پنوار جو ہیں، یہ تعلیم کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہے، اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی یہ بہت پیچھے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو تقریباً 47 سے لے کر آج تک بہت زیادہ ہی تعلیم کی کمی ہے، اور تعلیم کی وجہ سے ریسرچ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم راجپوت، صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ ہم راجپوت ہیں، لیکن پوری زیچہ یا جس کو شاخ کہہ لیتے ہیں نسبتاً، وہ کسی کو ریسرچ کے بارے میں نہیں پتہ چلتا. وہ آپ جیسے بڑے بھائی جن کو ریسرچ ہسٹری کے بارے پتہ ہے، ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس خاندان سے ہیں، کہاں کہاں سے ہیں، کون کون پنوار راجپوت ہے، کون فلانا راجپوت ہے. اسی طرح اسی تعلیم نہ کمی کی وجہ سے کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہسٹری کے بارے میں. تو ہمارے جو راجپوت ہیں، بالخصوص جو پنوار ہیں، یہ رشتہ داریوں کے جو مسائل چل رہے ہیں اس وقت، اور لوگ اپنا سٹینڈرڈ بھولتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے راجپوتوں کو، بالخصوص پنوار راجپوتوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، وہ رشتہ داری کا یہ جو ہے اپنا یہ ہے کہ اپنے خاندان میں رشتہ داری کو بڑھائیں. وہ جو ہندو کلچر پہلے والا ہے کہ ہم چچا کے ساتھ بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اپنی خاص رشتہ بلڈ میں نہیں کرتے، وہ پہلے تھا ہندوؤں میں. اب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھانا ہے، اور اپنے ہی بلڈ میں چچے خالہ وغیرہ سب میں اپنے خاندان میں رشتہ داری کرنی ہے، یا پھر راجپوتوں میں ہی رشتہ داری کی جائے؟ راجپوتوں میں رشتہ داری کرنی ہے. جو راجپوتوں سے باہر رشتہ داری کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھیں آج کل پورے ملک میں یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی راجپوت کو رائیوں کے ساتھ شادی کر رہا ہے، کوئی جٹوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ تقریباً پورے ملک کا یہ حال ہے. تو اس بارے میں کیا آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حالات کے مطابق تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے. جی. ہر کسی کو اپنے ہی خاندان، یعنی کہ جو جٹ ہے وہ جٹ برادری میں کرے، جو راجپوت ہے چاہے دیکھیں ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ گوت کوئی ہو. جی جی. مثلا جٹ ہیں وہ اپنی گوتوں میں چیما چٹھا ایسی کریں تو کوئی اعتراض نہیں. جی جی. وہ جیسے رائیوں میں یا راجپوتوں میں بڑھ جائیں تو پھر دقت ہوتی ہے، سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسی طرح راجپوتوں کو ہے بھٹیوں میں کریں، سیالوں میں، کھرلوں میں، راندوں میں، پنوار میں کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ رائیوں میں جا جٹوں میں داخل ہوتے ہیں تو سسٹم پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہاں پر ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ اصل میں ہمارے لوگوں نے اسلام کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں، اور نہ ہی علماء حضرات یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہیں. تو حسب نسب پر جو ہے احادیث موجود ہیں کہ رشتہ داری جب کی جائے تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ حسب نسب کی ہے. حسب کا مطلب یعنی کہ آپ کا جو سوشل سٹیٹس کیا ہے، اور نسب یعنی کہ آپ کا نسلی تعلق کیا ہے. تو حسب نسب کے مطابق جو خاندان ہوتے ہیں ان کو اپنے ہی متعلقہ سٹیٹس کے مطابق کے اور نسلی اعتبار سے جو ان کے مطابق کے جو خاندان ہوتے ہیں انہی میں ہی رشتہ داری کرنی چاہیے، تاکہ وہ سلسلہ بہتر ہو سکے، تاکہ آگے مسائل نہ ہوں.
हाँ जी, हाँ जी। تو راجپوتوں میں رانا صاحب تعلیم کا بہت فقدان ہے، تو اس والے سے آپ جو ہیں ہمارے سننے والے جو راجپوت ہیں ان کو کوئی یہ پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہ ہے کہ ذیشان بھائی، ہمارے تمام جو ہیں راجپوت بھائی، سب کو تعلیم میں زیادہ، بچوں کو تعلیم زیادہ دینی چاہیے، جی جی تعلیم کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ جی جی آیا کہ کاروبار کرنے کی بجائے سب سے پہلے تعلیم ہے، جی جی تعلیم دینی چاہیے، بعد میں کاروبار وغیرہ جو، یعنی کہ تعلیم کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا۔ وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تعلیم ہوگی بے تو- شک خود تھوڑا سا گزارا کر لیں، جی جی جی، لیکن بچوں کی تعلیم پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے، نہ کیا جائے۔ اور کوشش کی جائے کہ اچھے اچھے سے- جو ادارے ہیں، سکولز ہیں، ان میں ہمیں اچھی سے اچھی تعلیم دیتی ہے۔ دلوائی جائے۔ ہاں جی۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔